دہشت گردوں کے خلاف خیبر پختونخوا میں عوامی رائے مضبوط ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں صرف ملٹری کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوامی رائے، سیاسی رائے بھی اس دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردوں کے خلاف نہ ہو۔ ان کا بیانیہ لگتا ہے کہ اب دم توڑ رہا ہے، عوامی رائے بدل رہی ہے۔ یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے جن کے بارے میں یہ صاحب فرما رہے ہیں اس جرگے میں جو خیبر میں ہوا کہ سیاستدان آتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارا خیال نہیں کرتے۔ ایک فادر نے جو پریشان ہے، ایک فادر ان دہشت گردوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں، کس طرح کے پختون ہیں جو بغیر کسی وجہ کے معصوم پختونوں کو مار رہے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم مسلسل کہتے رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا محمود جان بابر نے، بیورو چیف سما ہیں پشاور کے۔ بابر صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے کچھ چیزیں جرگے میں ہوئی ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ جو بات چیت کرنے گئے ہیں لوکل لوگ، انہوں نے دہشت گردوں کو بھی کہا ان کے منہ پہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں عوامی رائے بدل رہی ہے؟ اور جو ایک سوال تھا کہ سیاسی جماعتیں ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہیں آپریشن کے یا ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں، اب سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا قبلہ بدلنا پڑے گا؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ یہ سر حالات میں کم از کم اس حوالے سے حکومت کی طرف لوگوں کا جو جھکاؤ ہے وہ حوصلہ افزا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب حکومت نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہی لوگ ہیں کہ جو انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، جو پشتوں میں ابھی بات ہو رہی تھی، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم یہاں پہ آتے ہو، 3 فائر کرتے ہو، یہاں سے چلے جاتے ہو، شر پھیلاتے ہو۔ اس شر کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تمہاری اس فائرنگ اور یہ جو تم نے چکر شروع کیے ہیں یہ بند کر دو۔ جس نے جولی اٹھائی ہوئی ہے وہ اس کی منت کر رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہماری زندگی بہت زیادہ مشکل میں ہو گئی ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہماری خواتین کو اب گھروں سے نکلنا پڑے گا، جو یہ لوگ برداشت کرنے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے۔ ہمارے بچے بھی گھروں سے نکلیں گے اور پتہ نہیں ان کو اب کہاں جانا ہوگا، اپنے گھر چھوڑ کے ہمیں نکلنا ہوگا۔ پہلا والا کلپ زیادہ اہم ہے جس میں وہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جرگہ کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے جو ہے وہ طالبان کی طرف سے لڑ بھی رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھا خاندان ادھر دشمن کی طرف سے لڑ رہا ہے اور دوسرا بندہ اسی خاندان کا ثالث بننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ؟ تو یہ ایک اچھی بات یہ کہ ودن دی سوسائٹی وہاں سے آواز اٹھی ہے، اور یہ آواز جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو طالبان کی وجہ سے اب لوگ وہاں پہ بہت تنگ ہو گئے ہیں، تو وہ اب اپنے گھروں پہ جو اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ مشروط آمادگی بھی ظاہر کی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اب وہ کارروائی جو کہ وہاں پہ نہیں ہو پا رہی تھی اب وہ ہونا آسان ہو جائے۔ جی سر ٹھیک ہے۔ یہ جو بدلتی عوامی رائے ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، کیا اس کی کچھ شرم آئے گی دہشت گردوں کو یا ان کے سہولت کاروں کو؟ سر جی ایک تو بات یہ ہے کہ شرم آئے نہ آئے ان کے کھانے کے ٹھکانے ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو وہاں پہ جینے کے لیے آپ کو معلوم ہے 20 30 40 آ جاتے ہیں، کسی گاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کھانا لاؤ، کھانا تیار کرو۔ وہ لوگ مجبوراً عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کھانے تیار کرتے ہیں، روٹیاں ان سے زور سے پکوائی جاتی ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ اچھا جب یہ چلے جاتے ہیں پھر حکومت کے لوگ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ نے ان کو کھانا کیوں دیا؟ یہ وہ ساری جو ان کی لوگوں کی زندگی کی مشکلات تھی وہ تو انہیں چھوڑ کے آ جائیں گے، لیکن خود طالبان کے لیے جو ایک سہولت انہوں نے اپنی زندگی وہاں پہ چلانے کے لیے جو تمام وسائل وہ حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ شرم تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت بھی ضرور آئے گی کہ جب یہ دیکھیں گے کہ ہم لڑ رہے ہیں حکومت کے ساتھ اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سامان اٹھا کے ہماری خواتین بے پردہ ہو کے گھروں سے نکل رہی ہیں۔ بے پردگی یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ امتحان ہے ان طالبان کا جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ کتنا اپنے اس پردے کا خیال رکھتے ہوئے خود ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ یا وہ جائیں گے یا ان کے گھروں کی عورتیں جائیں گی، دونوں میں سے ایک کو جانا ہوگا۔ جی لیکن وہ تو لگتا ہے کہ نہیں جاتے، ان کو تو کوئی شرم حیا ہے نہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، ورنہ وہ مسلمان کو کیسے مارتے، پختون کو کیسے مارتے، لیکن وہ مار رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، یہ بار بار کیوں واپس یہ سچویشن میں ہم پہنچ جاتے ہیں؟ کیا آپ مشورہ دیں گے؟ آپ وہاں پہ رہتے ہیں، آپ حالات کو زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیا مشورہ دیں گے آپ حکومت کو
کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ ایک دفعہ اگر اب گھر سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر واپس آئیں گے تو دوبارہ انہیں کبھی چھوڑنا نہ پڑے، اور ایک ہم بھی مہذب معاشرے کی طرح، پرامن معاشرے کی طرح ہمارے قبائل کے لوگ بھی رہ سکیں اور اپنے بچوں کی زندگیاں بہتر کر سکیں. کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں سر، اس علاقے کی مین سٹریمنگ نہیں ہو رہی. یہاں پہ یہ بالکل ایک کٹا ہوا علاقہ چھوڑا گیا ہے. یہاں پہ جنگلات زیادہ ہیں. افغانستان کی طرف سے آنے والے رستے جو ہیں اس میں نالے ہیں، اس میں پانی آتا ہے. یہ انہوں نے غار وغیرہ ڈھونڈ کے اس میں آ رہے ہیں. یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا ترقیاتی کام کروا لے، کوئی ایک آدھ کارخانہ لگوا لے. جب لوگ یہاں بیزی ہو جائیں گے اپنے کاموں میں، وہ اس علاقے میں رہیں گے، اس کو اون بھی کریں گے اور اس کے لیے اٹھ بھی کھڑے ہوں گے. اس کا اختیار جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جانا چاہیے. حکومت کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آئے گا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی. یہ لوگ پھر ذمہ داری لے بھی لیتے ہیں، لیکن حکومت کو ان کے ساتھ پکا معاہدہ کرنا ہوگا کہ اب کہ کوئی آیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. تو پھر یہ جب ان کے اپنے اس پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، تو پھر یہ ڈٹ بھی جاتے ہیں، پھر یہ لڑ بھی جاتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے اگر کوئی آیا تو تیرا کے لوگوں نے سب سے زیادہ اس میں لڑائیاں کی. یہ وہی لوگ ہیں. ان کو تھوڑا سا حکومت کی طرف سے اعتماد مل جائے اور تھوڑی سی سپورٹ مل جائے، یہ لوگ خود اپنا علاقہ بھی سنبھال سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان وہاں پہ کو روزگار کا بندوبست کیا جائے، کارخانے لگائے جائیں. بہت شکریہ. ہم سے بات کرنے کا وقت ہے. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل خدا کے وجود پر دہلی میں ڈیبیٹ. اور وقت ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا. خدا کے وجود پر دہلی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے. ڈس گاڈ ایگزسٹ اس کا نام تھا، اور یہ ڈیبیٹ تھی مفتی اسماعیل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان. جاوید اختر صاحب اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں، جبکہ مفتی اسماعیل ندوی تو ظاہر ہے ایک عالم ہیں، اسکالر ہیں اسلام کے اور مذہب کے. تو وہ جو ڈیبیٹ نے ایک نئی ڈیبیٹ جنریٹ کر دی ہے پورے سوشل میڈیا پہ، اور پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پہ، بنگلہ دیش میں بھی، جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں اور جو اس لینگویج کو، اردو کو سمجھتے ہیں وہ، اور لیکن پوری دنیا میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے، سینسٹیو ہے، لیکن بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. اور اس میں مفتی اسماعیل ندوی صاحب نے بہت مواقع پہ لاجواب کیا ہے جاوید اختر کو. اور جاوید اختر صاحب کیوں اس راستے پہ چل پڑے ہیں اس کے بارے میں وہی بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو شروع ہوتا ہے مولانا فضل حق خیر آبادی سے. وہ ان کے گریٹ گرینڈ فادر تھے. 1857 میں برطانوی رول کے خلاف جو فتویٰ دیا جہاد کا، وہ مولانا فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا. اور پھر اس کے بعد اس کی پاداش میں ان کو گرفتار کر کے پھر کالا پانی بھیج دیا گیا اور وہیں وہ انتقال بھی فرما گئے. لیکن ان کی اولاد میں سے آگے آہستہ آہستہ جاوید اختر صاحب کہاں پہنچ گئے یہ شاید ان کو بھی نہیں معلوم تھا. اور جس طرح ان کے پاس آرگومنٹس کی کمی تھی اس ڈیبیٹ کے دوران، اس کے بعد جاوید اختر بھی سخت تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس عمر میں انہوں نے یہ کیا کیا. تو یہ تو جاوید اختر صاحب جانے.